اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 96 اور 97، 96 اور 97 ہے، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ تم میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کا درمیانی حصہ برابر کر دیا تو کہا دھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا تو کہا لاؤ میرے پاس کہ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں۔ پھر نہ ان میں یہ طاقت رہی کہ اس پر چڑھ جائے اور نہ وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکے۔ تو یہ ذکر چل رہا تھا ذوالقرنین کا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کی جو آیات تھیں ان کے اندر تھا، بیان کیا گیا تھا کہ ان لوگوں نے یاجوج ماجوج کے آنے کی شکایت کی تھی، چنانچہ ذوالقرنین نے ان لوگوں سے کہا کہ تم میرے پاس جو ہے وہ لوہے کے تختے لاؤ، بڑے بڑے ٹکڑے، لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے۔ یہ جو زبرتن کی جمع ہے زبر، یہ جیسے غرفتن کی جمع غرف آتی ہے، کہ لوہے کے جب بڑے بڑے جو ٹکڑے تم لاؤ تو ان کو پہاڑوں کے درمیان میں ان ٹکڑوں کو جو ہے رکھا جائے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے دھونکایا جائے، یعنی جسے آگ میں اس میں ہوا دی جاتی ہے خوب، تاکہ وہ خوب تیزی سے وہ جلتے ہیں اور سرخ ہوتے ہیں۔ تو یہ پہاڑوں کے درمیان ان کی بلندی کے برابر لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے مہیا کرنا، انہیں اوپر پہنچانا، جوڑنا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے اس دور میں، جو آج ہماری جو ٹیکنالوجی ہے کتنی بڑھ چکی ہے، لیکن اس دور میں کس قدر یہ مشکل نظر آتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے، اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا، اور کیسے انہوں نے ان چیزوں کو، اسباب کو اختیار کیا، اور پہاڑوں کے دونوں کناروں کے برابر لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے اس کو انہوں نے جوڑے، اور اس کے بعد میں اس کو آگ سے سرخ کیا، اور جب ادھر آگ سے وہ دہکنے لگے، سرخ ہو گئے، تو ان کے اوپر تانبا، پگھلا ہوا جو تانبا ہوتا ہے وہ اس پر انڈیل دیا۔ اس طرح وہ لوہے کی جو دیوار تھی، لوہا اور تانبا دونوں مل کر انتہائی مضبوط ہو گئی، اور پہاڑوں کے برابر بلند، اور ایک بالکل چکنی سی دیوار بن گئی۔ اب یاجوج ماجوج اس پر چڑھ بھی نہیں سکتے ہیں، چڑھیں گے تو پھسل جائیں گے، اور اس میں کوئی سوراخ بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ ہزاروں فٹ یہ اونچی اس دیوار کو بنانے میں کیا کیا علوم استعمال ہوئے ہوں گے، اور کس طریقے سے کتنا لوہا لگا ہوگا، کتنی تانبے کی مقدار لگی ہوگی، اور اتنی بلندی پر لوہے کو کیسے سرخ کیا گیا، اور تانبے کی اتنی بڑی مقدار اس بلندی پر پہنچانے کے لیے کیسے پگھلی ہوئی حالت میں رکھی گئی، اور اتنی موٹی دیوار جب سرخ ہوئی ہوگی تو اس کے پاس کھڑا ہو کر پگھلا ہوا تانبا کیسے ڈالا گیا ہوگا، یہ کتنی مدت میں یہ کام ہوا ہوگا، یہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے ذہنوں کے اندر علوم ڈالتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر وہ حکمت ڈالتا ہے، وہ دانائی ڈالتا ہے، وہ تدبیریں ڈالتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب میں نے کیا ہے، انسان نے نہیں کیا ہے۔ انسان کے ذہن کے اندر وہ تدبیر ڈالی گئی، وہ طریقہ ڈالا گیا جو اللہ رب العزت نے ڈالا ہے، اور اس کے بعد انسان وہاں تک کامیاب ہوتا ہے۔ لہذا بہت ہی اچھا بندہ وہ ہے جو ان تمام چیزوں میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بن جائے، اور اگر اس کے ذہن میں کوئی تدبیر اللہ نے ڈالی ہو تو اس کے اوپر وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر دور میں کس طریقے سے یہ کام اللہ رب العزت اپنے بندوں سے لیتا رہا ہے، اور کس طرح اپنے بندوں کی اللہ رب العزت ہمیشہ مدد کرتا رہا ہے۔ یہاں ذوالقرنین یہ سارے کاموں میں خود شریک رہے، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرنا اور شریک رہنا یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی بھی تعمیر میں رہے، مسجد نبوی بنانے میں بھی رہے، خندق کھودنے میں بھی آپ خود شریک رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خود سے کام کرنا آگے بڑھ کر یہ بہت اہم معاملہ ہے اور سنت نبوی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ لفظ آیا کہ فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، یہ اصل میں استطاعوا کا لفظ بھی اصل میں استطاعوا تھا، لیکن یہ تخفیف کے لیے تا کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو اوپر چڑھنے کے لیے
یہ جہاں پر استطاعت کا لفظ کہا گیا ہے کہ ان میں طاقت نہ رہی کہ اس کے اوپر وہ چڑھتے ہوئے چلے جائیں، اور نقب بھی نہیں لگا سکتے۔ نقب کہتے ہیں اس میں کوئی سوراخ کر دینا، تو اس میں وہ سوراخ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اس سے پہلے جو یاجوج اور ماجوج کے بارے میں گفتگو گزر چکی ہے، اس درس کو آپ دوبارہ سن لیجئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں کیا پیشن گوئی کی ہے، کون سی باتیں بتائی ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، اور یہ ساری باتیں اس درس میں گزر چکی ہیں، لہٰذا اس کو دوبارہ جو ہے وہ ذکر کرنے کا جو ہے تحصیل حاصل ہوگا، اس لیے ہم اسے ذکر نہیں کریں گے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہاں سے دو باتیں ہمیں بہت اہم معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ دیوار کیسے بنائی گئی، لوہے کی وہ دیوار، لوہے کے وہ بڑے بڑے ٹکڑے، اور اس کے بعد اس کو دہکایا جانا، اس لوہے کا سرخ ہونا، پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالنا، اور اس کے بعد اس دیوار کا مضبوط ہونا، یہ سب اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی مدد کی ہے ان کے ذہن کے اندر ڈال کر۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے حکمت طلب کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العزت سے ذہانت مانگے، حکمت مانگے، دانائی مانگے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے فرمایا ہے کہ جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت بڑا خیر دے دیا گیا۔ لہٰذا دین کی بھی سمجھ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اپنی معرفت عطا فرمائے، اپنے رسول کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ کی معرفت حاصل کر لیں، اس کے بعد اپنے رسول کو ہم پہچان لیں، رسول کا حق ہمارے اوپر کیا ہے وہ ہم جانیں، ہمارے دلوں کے اندر اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت ہو، ان کے اتباع کا جذبہ ہو، ان کی سنتوں کو اپنے اندر اتار لینے کی اور اس پر چلنے کی ہمارے اندر ایک شوق ہو، ایک للک ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اختیار کر سکیں، یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی متبع سنت رسول کہلاتے ہیں، بہت ہی عمدہ صحابی تھے وہ، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو۔ فرماتے ہیں ان کے بارے میں ان کے تابعین جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ وہ چل رہے تھے، چلتے چلتے اچانک ہم سے کہا کہ رکو، ٹھہرو، اور اس کے بعد گئے اور ایک جگہ پر بیٹھے تھوڑی دیر، اور اٹھ کر چلے آئے۔ تو ہم لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں پر کیوں بیٹھے، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جب سفر کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اترے تھے اور یہاں پر آپ نے استنجا فرمایا تھا، تو مجھے اس وقت استنجے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں ان کے شوق میں وہاں پر بیٹھا کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے، یہ ہے سنت کی اتباع۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت بیٹھی ہوئی ہو، جب وہ ایک شوق، آتش شوق بھڑک رہی ہو کہ ہمیں اللہ کو، اپنے رب کو، رب العالمین ذوالجلال والاکرام کو ہمیں راضی کرنا ہے۔ اور اللہ کیسے راضی ہوگا؟ جب ہم اس کے نبی کی پیروی کریں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہہ دیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ چنانچہ اگر ہم اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا پانا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو محبوب بنا لے، ہم کو اللہ اپنے نیک بندوں میں شمار کر لے، اللہ تعالی ہماری مغفرت کر دے، اللہ رب العزت ہمارے لیے جنت الفردوس لکھ دے، ہمیں اپنے سے قریب کر لے، ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے، تو اس کے لیے ایک شرط ہے، اور لازمی اور ضروری شرط ہے، جس کو قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیے اے نبی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل پیروی کریں، اور اللہ رب العزت نے جو ہمارے ذہن دیا ہے اس کا ہم صحیح استعمال کریں۔ دیکھیے ذوالقرنین نے کس طریقے سے اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنی حکمت کے ذریعے اور اپنے خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ میں ان کی مدد کی، اور اس کے بدلے میں کچھ نہیں لیا، انہوں نے دشمنوں سے ان کی مدد کی، اور اس طرح سے اس دیوار کو مضبوط کھڑی کر دیا کہ یاجوج اور ماجوج اب اس کو توڑ کر ادھر نہیں آ سکتے، نہ اس پر وہ چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ اب جب قیامت کا دن قریب آئے گا تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، وَمِن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، اور چاروں طرف سے نکلتے ہوئے آئیں گے، جس کا بیان یاجوج ماجوج کے بیان میں گزر چکا ہے، اس کو دوبارہ سن لیجئے تو اچھا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔